بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معزز سامعین، رمضان المبارک اپنی مبارک ساعتوں کے ساتھ، مبارک دنوں کے ساتھ تیزی سے گزر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ابھی شروع ہوا تھا اور آج 17 رمضان ہو گئی ہے، آدھے سے بھی زیادہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ آنے والے دن گزشتہ دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ آخری عشرہ آنے والا ہے، لیلۃ القدر آنے والی ہے، تو ان ایام کی قدر کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں پوری طرح انوالو ہو جائیں، پوری طرح اپنے آپ کو مشغول کر دیں، دوڑ لگا دیں۔ قرآن کہتا ہے: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ قرآن کہہ رہا ہے دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑ لگا دو اللہ کی رحمت کی طرف، دوڑ لگا دو جنت کی طرف میں، وہ جنت جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ ایام بڑے قیمتی ہیں، ان کی قدر کریں، بلکہ پہلے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے یہ موقع پھر عطا فرمایا ہے۔ کتنے ہمارے بھائی تھے جو آج نہیں ہیں، چلے گئے، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں پھر رمضان دیا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دوست تھے، ان میں 2 کسی غزوہ میں شہید ہو گئے، باقی جو تیسرا تھا وہ ان کی شہادت کے 1 سال بعد اپنی طبعی موت مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا یہ جو بعد میں مرنے والا ہے، جو شہید نہیں ہے، جو طبعی موت مرا ہے، وہ ان دونوں سے آگے نکلا ہوا ہے مرتبے میں اور مقام میں۔ تو لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ وہ 2 شہید ہیں اللہ کے راستے میں، اور یہ طبعی موت مرا ہے، ان سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تو لوگوں نے نبی کریم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا: الیس ادرک بعدہما رمضان فصامہ؟ کیا اس نے ان کے بعد رمضان کو نہیں پایا اور روزے رکھے ہیں؟ پھر فرمایا: والذی نفسی بیدہ ان بینہما لابعد مما بین السماء والارض۔ مجھے قسم اس ذات کی ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں کے مرتبوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے، جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے۔ اس نے رمضان پایا تھا، انہوں نے نہیں پایا تھا، وہ پہلے شہید ہو گئے تھے۔ اللہ نے شہید کو مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ سب سے آگے بڑھ جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ مغفرت ہے، بالکل ہے۔ اگر اللہ کے لیے شہید ہوا ہے، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا مرد ہے جی، بڑا کمار کا، یہ نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات اگر رضامندی کے لیے کیا ہے تو انشاءاللہ وہ بخشا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دنوں کی قدر کریں۔ کس کو پتہ ہے اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں؟ معزز سامعین، لوگ آج کل رمضان پیکج تلاش کرتے ہیں۔ دیکھا نا دکانوں میں بھی رمضان پیکج لگ گیا ہے، رمضان پیکج لگ گیا ہے۔
حالانکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ پیکج سے بھرا پڑا ہے. رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کی مغفرتوں کی پیکج سے بھرا پڑا ہے. رمضان میں عام عمل کا ثواب باقی دنوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور حج بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو. رمضان المبارک میں ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی انہیں بنا دے. رمضان المبارک میں سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت کرتے ہیں. رمضان المبارک جو روزے کا عمل ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں کہ آپ کو ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملیں گی، 20 30 50 100 700 تک ہے. جتنا آپ کا خلوص ہوگا، تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تو یہ نیکیاں بڑھتی جائیں گی 700 تک. نہیں، ایک عمل کے بدلے میں آپ کو 10 سے لے کر 700 تک نیکی مل سکتی ہے. لیکن اس میں رمضان شامل نہیں ہے. اس ضابطے میں رمضان شامل نہیں ہے، رمضان مستثنیٰ ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بس روزہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب مجھ پہ چھوڑ دو. اس پر 10% 50 100 700 والی بات نہیں ہے. کتنی عظیم بات ہے میرے بھائیوں. تو میں بار بار یہ کلمہ دہرا رہا ہوں، آنے والے دنوں کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر نکلیں. یاد رکھیے، رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کو قرآن سے ایک بڑی نسبت ہے. اس میں قرآن اتارا گیا جس نے انسانی روح کو جلا بخشی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گمراہی اور برائیوں سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. رمضان المبارک میں ایک مسلمان کو یہ نہیں چاہیے کہ رمضان گزر جائے وہ قرآن سے غافل ہو. ارے کم از کم ایک قرآن تو پڑھنا چاہیے، ایک بار تو پڑھنا چاہیے. میں کہا کرتا ہوں کہ تراویح میں 8 یا 20 کی بات پر نہیں جاتا، چھوڑیں اس کو. اگر 8 بھی پڑھنی ہے تو وہاں پڑھیں جہاں 8 میں پورا قرآن ختم ہوتا ہے. اگر 8 بھی پڑھنی ہے تو اس مسجد میں پڑھیں جہاں 8 میں پورا قرآن ختم ہوتا ہے، تاکہ آپ کو یہ سارا نصیب ہو سکے. پھر بے شک قرآن پڑھنا ثواب ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اگر قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، یہ خطاب کیا ہے، اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. ہم تو قرآن کو بس پڑھا اور ختم. ارے قرآن تو ضابطہ حیات ہے. قرآن کریم میں جو اللہ نے معارف اور علوم رکھے ہیں، یاد رکھیے، ایک آیت کو، قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے. میں کیا بتاؤں، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفل عبادت سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سلف صالحین سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. ارے وہ کیا منظر ہوگا، نبی کریم پڑھ رہے ہیں، جبرائیل سن رہے ہیں، جبرائیل پڑھ رہے ہیں، نبی کریم سن رہے ہیں. وہ کیسا منظر ہوگا. اسی طرح ہمارے سلف صالحین ہیں، وہ رمضان المبارک میں قرآن میں لگ جاتے تھے. سب چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. امام شافعی کے بارے میں پڑھا ہے، سن کے حیرت ہو گئی آپ کو. امام شافعی رمضان المبارک میں قرآن کے 60 ختم فرمایا کرتے تھے.
60 30 دن کو اور 3 رات کو سب کو چھوڑ دیتے بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اے کاش ہم بھی کچھ سیکھیں، اس کے بارے میں ہم بھی کچھ کریں، ہمیں بھی رمضان کے فیوض اور رمضان کی برکات نصیب ہوں۔ معزز سامعین، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو آپ کے بھائی جو پریشان حال ہیں، غریب ہیں، حاجت مند ہیں، روزگار کوئی نہیں ہے، ان کی مدد کرو۔ حضور نے فرمایا افضل الصدقات صدقۃ رمضان، بہترین صدقہ جو ہے وہ رمضان کا صدقہ ہے، بہترین جو اس کا بدلہ ہے، جو ثواب ہے، وہ رمضان کا صدقہ ہے۔ نبی کریم کے بارے میں آتا ہے کان اجود الناس، نبی کریم بڑے سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان، لیکن رمضان میں تو آپ کی سخاوت ایسی ہو جاتی جس طرح آندھی چلتی ہے، اتنا رمضان میں آپ سخاوت فرماتے۔ یاد رکھیے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، خدا کے واسطے میری بات سمجھیں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں، صادق المصدوق ہیں، آپ نے قسم اٹھائی، بھلا کیا ضرورت ہے آپ قسم اٹھائیں؟ قسم اٹھائی ما نقص مال امرئ من صدقہ، آدمی کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا۔ اور بلال سے فرمایا یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو، عرش والے سے کمی کا خوف مت کرو، مال ختم ہو جائے گا یہ نہ سوچو، خرچ کرو۔ برکت ہوتی ہے اس طرح، اللہ تعالیٰ تھوڑے سے مال میں زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر روز صبح سویرے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے، دعا کرتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اسے اور دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور مال کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، خراب کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا موقع ہے رمضان کا، لوگوں کی دعائیں لیں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کریں۔ ایک حدیث سنیں، جو لوگ رمضان میں اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی خیال کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ان کے گھروں میں خوشی لاتے ہیں، اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے من ادخل على اہل بیت من المسلمین سرورا لم یرض اللہ له جزاء دون الجنہ، جو کسی مسلمان کے گھر میں خوشی لانے کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے کم بدلہ دینے پر راضی نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنت سے کم بدلہ دینے پہ راضی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کسی بندے کو باتوں سے بھی راضی کر سکتے ہیں، نرم بات کر کے، محبت کا اظہار کر کے، اس کی دلاسا دے کر بھی اس سے آپ کر سکتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں خرچ بھی کریں۔ اور جن کے ہاں فاقے پڑ رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، سحری افطاری کے لیے نہیں ہے، اور یہ بہت آج کل تو ہمارے ہاں ایسی کیفیت بنی ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں ہم کس حالت میں آج کل چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو غنیمت سمجھے، لیکن ہائے میں کیا کروں، رمضان کا غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے تاجروں کی ایک گروہ نے روزے داروں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ رمضان آیا، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، بھئی کیوں؟ کیا یہ پیاز آلو ٹماٹر امریکہ سے آتے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو؟ عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔
بس مال اکٹھا کیے جاؤ، حرام کا حلال کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ان التجار هم الفساق، ان التجار هم الفجار، ایسے تاجر جو یہ کرتے ہیں وہ فاجر ہیں، وہ فاسق ہیں، بے ایمان ہیں۔ اور فرمایا المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے صلح کرو، اللہ کو راضی کرو۔ یاد رکھیں وہ بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ارے اتنی جلدی تو ماں بھی راضی نہیں ہوتی، پہلے وہ شکوے کرے گی، گلے کرے گی، صلواتیں سنائے گی، پھر کہیں معاف کرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ جو بندہ اس کی بارگاہ میں کتنا کیوں نہ گناہگار ہو، اللہ استقبال کرتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا، خوشی کا اظہار کرتا ہے میرا بندہ آ گیا۔ ظاہر ہے صلح تب ہوگی، اللہ کو راضی تب کر سکیں گے جب ہم زندہ ہوں گے۔ تو جب مر گئے پھر تو کچھ نہیں کر سکتے، ختم ہو گیا، کوئی عمل اس کے بعد نہیں چلے گا۔ راضی کرنا ہے تو زندہ ہو کے کرو، زندگی میں کرو۔ بعض قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے لیے، دلیل تو قرآن و حدیث ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن بعض قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے، بڑا سبق ہوتا ہے۔ ہارون کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا ایک آدمی بہلول تھا، بہلول۔ ایک بار یوں ہوا کہ ہارون بازار سے گزر رہا تھا تو دیکھا بہلول بیٹھا ہوا ہے اور زمین پہ لکیریں مار رہا ہے۔ دیکھا بہلول، اور تم تو بیابانوں میں رہنے والے ہو، خلوت میں رہنے والے، یہاں بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا امیر المؤمنین بڑا ضروری کام کر رہا ہوں۔ ارے کیا کام کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا کہ اللہ اور بندوں میں صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون نے کہا پھر صلح ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کیا کروں، وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ اللہ تو صلح کے لیے تیار ہے، مگر یہ اپنے کاروبار میں، اپنی دنیا میں مست ہے، تیار ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کرنا ایسے ہوا، کچھ عرصے کے بعد ہارون گزر رہا تھا قبرستان کے قریب سے، تو دیکھا کہ وہاں پر بہلول بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کے پاس گیا، پوچھا بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کام تو وہی پہلے والا ہی ہے، جگہ تبدیل ہو گئی ہے، اللہ اور بندوں میں صلح کروا رہا ہوں۔ تو آج کیا صلح ہو گئی ہے؟ کہنے لگا کیا کروں، آج یہ تو راضی ہیں، وہ راضی نہیں ہے، مر گئے، اب عمل تو ہونا کوئی نہیں، ختم ہو گیا۔ آج یہ تو راضی ہیں جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ راضی نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ من مٹی کے اندر دبا دیے جائیں، بہتر ہے کہ اللہ سے توبہ کر لیں، صلح کر لیں، اس کو راضی کر لیں۔ معزز سامعین، روزے کا تقاضا ہے کہ آدمی جھوٹ، فریب، حسد، بغض، کینے سے اپنے آپ کو صاف رکھے۔ یاد رکھیں دل کا صاف ہونا کوئی خامی نہیں ہے، معاف کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے، خاموش رہنا کوئی شکست نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عفا رجل عن مظلمة الا زادہ اللہ بها عزا۔ جب آدمی کسی دوسرے کو اس کی زیادتی پر معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام مرتبے کو اور زیادہ کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور بتائیے اگر کوئی بندہ، مثال کے طور پر ہمارا نوکر جو ہے دکان میں کام کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ کوئی غلطی کر بیٹھے، کہ مجھے معاف کر دو، آپ معاف کر دیں گے، دوبارہ کرے پھر معاف کر دو، تمہیں کہا خیال کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، چلو پھر بھی معاف کر دیا،
تیسری مرتبہ پھر کرے اب تو معاف نہیں کروں گا، اب ختم، بس 3 مرتبہ میں نے تو معاف کیا۔ کسی نے نبی کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نوکر کو ایک دن میں کتنی بار معاف کرنا چاہیے؟ سنیے یا رسول اللہ نوکر کو خادم کو ایک دن میں کتنی بار معاف کیا جائے؟ فرمایا 70 مرتن، 70 مرتبہ۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ 1 2 3 نہیں، 70 مرتبہ معاف کرو اس کو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ ارے معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ معزز سامعین، نماز روزے والے بڑے مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بھی بہت مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے۔ معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی ہے، محبت کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی ہے۔ تحمل، رواداری، درگزر کرنا، معاف کرنا، برداشت کرنے کلچر کو عام کرو۔ اگر زندگی کو آسان بنانا ہے تو اس کو بنانا پڑے گا۔ کیسے بنائیں؟ کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کچھ صبر کر کے، کچھ معاف کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ معزز سامعین، اس امت میں اختلاف تھا اور رہے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہے، لیکن ایسا تو نہ کرو ہر چیز پہ نفرت، مذہب پہ نفرت، قوم پہ نفرت، صوبے پہ نفرت، دین پہ نفرت، مذہب میں نفرت۔ کیا ہے یہ؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل کفر سے بڑا تھا۔ مجھے بتائیں اب عبداللہ بن ابی کافر منافقوں کا سردار تھا، اس کا کفر جو ہے وہ ابو جہل کفر سے بھی بڑا تھا۔ جب بیٹا آیا کہ یا رسول اللہ باپ فوت ہو گئے، نماز جنازہ پڑھا دیں، آپ کھڑے ہو گئے۔ کیا دل تھا، کیا وسعت ظرفی تھی؟ میرے بھائیوں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہمارے جو آج کل اعمال ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر زمین کو جھٹکا دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہواؤں کو پاگل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پانیوں کے در کھول دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ موسموں کو بھی قابو کر دے۔ یاد رکھیں، استغفار کوئی محض ذکر نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ذکر نہیں ہے۔ استغفار ایک کیفیت کا نام ہے جو گناہ کرنے پر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ ندامت، وہ افسوس، وہ دکھ جو اندر ہوتا ہے، وہ استغفار ہوتا ہے۔ استغفر اللہ یہ کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، مانا کیا پتہ کوئی نہیں، یہ کیسا استغفار ہے؟ مجھے بتائیں، ایک آدمی حرام کھاتا رہے، کرپشن کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، بے ایمانی کرتا رہے، اور ساتھ استغفار کی تصویر بھی لگاتا رہے، کیا استغفار ہوگا؟ یہ مذاق ہے استغفار کا، استغفار نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ ارے جس دیش میں پیسوں کے بغیر انصاف نہ ملتا ہو، جس قوم کا وکیل قاتل اور ظالم کو چھڑانے کے لیے اس کے مقدمے کی پیروی کر رہا ہو اور مظلوم کو آہوں اور سسکیوں کے حوالے کر دے، جس ملک میں عدل فروخت ہو جائے، جس دیش کا تاجر بے ایمانی ذخیرہ اندوزی میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو، ارے جس ملک میں اجتماعی ظلم ہو
غریب پس رہا ہو، اس ملک کا ظالم تسبیح سے استغفار کی دوڑ لگا رہا ہوں، وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے وہ؟ میری بات یاد رکھیں، توبہ استغفار کی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ سود کھا رہے ہیں چھوڑ دیں، ظلم کر رہے ہیں چھوڑ دیں، زیادتی کر رہے ہیں چھوڑ دیں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے اس کیے پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، دکھ ہو، افسوس، یار میں کیا کر دیا میں نے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ظلم کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ اللہ آج کے بعد میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، اگر اس گناہ کا تعلق مخلوق سے ہے، کسی کا مال کھایا ہے، ظلم کیا ہے، کسی کو دکھایا ہے، گالی دی ہے، جو بھی کیا ہے، اگر اس کا تعلق انسانوں سے ہے تو اس کا حق اس کو واپس کرنا پڑے گا، یا کم از کم اس سے معافی کرانی ہوگی کہ مجھے معاف کر دے، وگرنہ کوئی استغفار نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی۔ باندھ کے جاؤ میری بات کو اپنے پلے میں، میں خود نہیں بنا رہا، قرآن و حدیث سے بتا رہا ہوں۔ یہ جناب دکانیں بیٹھے ہوئے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تصویر بھی ساتھ چل رہی ہے۔ ارے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو تمہارے دل کا پتہ نہیں ہے؟ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ معزز سامعین، اگر اس طرح کی توبہ ہو جائے نا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ارے معاف کیا کرے گا؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جاؤ عیش کرو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ معزز سامعین، اس قمیص کو پاک کرنے کے لیے 2 بالٹی پانی چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 آنسو کافی ہے۔ بے شک وہ آنسو تیری آنکھ سے باہر نہ گرے، بس آنکھ کے پیالے کو تر کر دے۔ دل پتھر ہو گیا ہے، آنسو نہیں نکلتا، دل سے ہائے کر دے، ارے میں نے کیا کیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ہائے میں ایسی آگ ڈالے گا کہ گناہ کے سارے دفتر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں اگر ایک آدمی نے زندگی بھر گناہ کیے ہوں اور عمر کے آخری حصے میں وہ توبہ کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرے تو لوگ کہتے ہیں جی ٹینشن کیسی ہیں، 100 چوہے کھا کر بلی حج، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، تو کہاں جائے؟ کوئی اور جہاں پناہ ہے؟ ارے اور کوئی جہاں پناہ ہے ہی نہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ 900 نہیں کھائے، 9 کروڑ کھا لے، اس کی در پہ آئے تو صحیح، اس کو غفور رحیم پائے گا۔ معزز سامعین، دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحمت کرے۔ ہم بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں آج کل، سیاسی تبکلش، معاشی بدحالی، امن و امان کی مخدوش حالت نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں صرف ایک کاروبار نے بڑی ترقی کی ہے، وہ کون سا کاروبار ہے؟ دوائیوں کا کاروبار۔ دوائیوں کا کاروبار خوب چل رہا ہے آج کل، فارمیسی، ہسپتال بڑے پڑے ہیں نفسیاتی مریضوں سے۔ وہ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ یار، کسی نے پوچھا کہ یار تمہارا جو کلینک ہے نفسیاتی مریضوں کا کیا حال ہے آج کل؟ کہ یار چھوڑو، کام عروج پر ہے، 1 سے میں نے 3 بنا لیے ہیں، 1 کلینک سے میں نے 3 بنا لیے ہیں۔ کیا کہیں؟
دیکھیں کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں تو نہیں آ گئے، کہیں ہمارے یہ اعمال ہمیں اللہ کی عذاب کی طرف تو نہیں دھکیل رہے۔ سنیں قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ نبی کریم فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، اتنے موٹے موٹے اولے پڑیں، فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں، جو آج کل ہوا ہے۔ اللہ قادر ہے اس چیز پر۔ او من تحت ارجلکم، اور اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے، زلزلے آتے ہیں، زلزلے آ جائیں، زمین میں دھنس دیے جائیں، زمین پھٹ جائے۔ یہ عذاب کی دوسری کیفیت ہے۔ کیا آپ خیال میں تیسری بھی ہے؟ یہ دو دروازے ہیں، ان سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اللہ معاف کرے۔ ارے ایک تیسری کیفیت بھی ہے اور قرآن میں ہے، اور اس کو ہم جانتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، قرآن کو سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، اللہ تمہیں پارٹیوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی تشدد کا مزہ چکھائے، جو آج کل ہم چکھ رہے ہیں۔ ارے ہم تو عذاب میں مبتلا ہیں آج کل، اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن نے عذاب کی تیسری کیفیت بتائی ہے۔ پہلے آسمان سے عذاب، زمین سے عذاب، اور یہ تیسری کیفیت اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم عذاب میں مبتلا ہے، توجہ ہی ہماری اس طرف کوئی نہیں، خیال ہی کوئی نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ معاف کرے۔ پاکستان کے لیے دعا کریں۔ رمضان میں قبولیت کے در کھلے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ آپ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، مریض کی شفا کے لیے، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ عبادت لکھی جاتی ہے، اس پہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ میں خود نہیں بنا رہا، حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذي جعل الصوم جنة وسبيلا موصلا إلى الجنة، أحمده على نعمه الوافرة وأشكره على آلائه المتكاثرة، وأسأله خير الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، لقد مضى من رمضان صدره وانقضى منه شطره واكتمل منه بدره، فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب ولجوا قبل أن يغلق الباب. اجتهدوا في الطاعة قبل انقضائه، اجتهدوا بالطاعة قبل انقضائه، وأسرعوا بالمتاب قبل انتهائه، فساعاته تذهب وأوقاته تنهب وزمانه يطلب، ويوشك أن يرحل، ويوشك الضيف أن يرحل، فاحسنوا فيما بقي يغفر لكم فيما مضى. إخوة الإيمان، شهر رمضان تاج على رؤوس الزمان، من رحم فيها فهو المرحوم، ومن حرم خيرها
فهو المحروم، ومن لم يزد من عامه فهو الظلوم الملوم. قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله تعالى. إخوة الإيمان، إن أيام رمضان يجب أن تعظم وتصان وتكرم ولا تهان، فاحبسوا عن فضول الكلام والنظر، كفوا جوارحكم عن اللهو والأشر، وتزودوا بما يصلح للسفر. عباد الله، شهر رمضان شهر التلاوة والقراءة وتدبر آيات القرآن، فتدبروا آياته وتفكروا في بيناته وقفوا عند عظاته. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ولقد كان للسلف في هذا الشهر اهتمام خاص بالقرآن، منهم من كان يختمه في يوم، ومنهم من كان يختمه في 3، ومنهم 5، ومنهم 7. وتواتر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة. إخوة الإيمان، عليكم بالإحسان إلى العباد، عليكم بالإحسان إلى العباد ونفع الحاضر والباد، وتفقد الفقراء والمحتاجين أهل البأس والإجهاد. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل على أهل بيت من المسلمين السرور لم يرض الله له ثوابا دون الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لبلال: يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وفي حديث آخر: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. إخوة الإيمان، شهر رمضان شهر التوبة والاستغفار، شهر الأوبة والانكسار، شهر التضرع والافتقار. هذا زمان إقالة العثار وغفران الأوزار، فعليكم بالاستغفار يا عباد الله، فما ألزمه عبد إلا زكي، وإن كان ضعيفا قويا، وإن كان مريضا شفيا، وإن كان مبتلا عوفيا، وإن كان محتارا هديا، وإن كان مضطرا سكنه. وهو الأمان الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. معاشر الصائمين، اليوم بلادنا بين غيوم وأمطار، بين مشاكل وأخطار، بين أوبئة وأمراض، فكأنه صراع بين ذنوب واستغفار، وكأن السماء تبكي على حالنا وتهتف وتقول: توبوا يا بشر، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا صلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احفظ باكستان، اللهم اخرجنا من هذه المشاكل والمصائب والفتن. اللهم كن لنا عونا وعينا ومؤيدا وناصرا وحافظا. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظهم، اللهم كن لهم عونا وعينا ومؤيدا وناصرا وحافظا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.